رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اوپر مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ہر نماز کا شریعت نے وقت مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اللہ نے ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ کوئی آدمی فجر کی نماز کہے کہ تو اس کی 10 بجے پڑھ لوں گا، وہ نماز کا وقت نہیں ہے، وہ وقت نکل جائے گا اور اب اس کو یہ نماز قضا کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لوں، ایسا نہیں ہے۔ جو ہی نماز کا وقت داخل ہوگا تو نماز کی فرضیت اور حکم بندے کی طرف متوجہ ہوگا۔ فجر کی اذان سے پہلے، وقت داخل ہونے سے پہلے کوئی فجر کی نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ میں چاہوں کہ میں ابھی ظہر کی نماز پڑھ لوں تو نہیں پڑھ سکتا۔ ہر نماز کے لیے اللہ رب العزت نے اوقات مقرر فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ای العمل افضل، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، اعمال میں سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھنا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ثم ای، پھر اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی اعمال میں بھی سب سے افضل وقت نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھنا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیات مبارکہ اور متعدد احادیث رکھنا چاہتا ہوں جماعت کی اہمیت کے متعلق۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اکیلے نہیں، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ جب سارے رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور سارے رکوع تب کرتے ہیں جب ایک امام کی اتباع میں نماز پڑھ رہے ہوں۔ جماعت کی اہمیت وَارْكَعُوا امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ جیسے حکم اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، امر ہے، فرض ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔
والصلاۃ الوسطی، خاص کر درمیانی نماز. اور نماز کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے کہ جب اس کو اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے. تیسری آیت تو بڑی سخت وعید ہے. 29ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اللہ رب العزت بے نمازی کو قیامت کے دن کہیں گے سجدہ میں جاؤ، سجدہ کرو. وہ سجدہ نہیں کر سکے گا. حالانکہ دنیا میں وہ صحیح سالم تھا، اس کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. یعنی مؤذن آذان میں نماز کے لیے اس کو بلاتا تھا، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اس کو کہیں گے سجدہ کرو، اس کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی، یہ جھک ہی نہیں سکے گا. بڑا افسوس کرے گا، بڑی ندامت ہوگی، حسرت کرے گا کہ کاش میں سجدہ کر لوں. لیکن وہاں سجدہ اس لیے نہیں کر سکے گا کہ دنیا میں اس نے سجدہ نہیں کیا. اس سے بڑھ کر وہ کیا نہیں ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ جی چاہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو میں چند لوگوں کو کہوں کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے اور نماز پڑھائیں، اور میں چند نوجوانوں کو کہوں کہ وہ جائے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائیں، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق نہ دنیا میں کوئی آیا ہے نہ اب کوئی آئے گا. لیکن نماز کے متعلق آپ کی کتنی بڑی وعید ہے، کتنی سخت وعید. میرا یہ جی چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو کہوں جنگل میں جائیں اور لکڑیاں کاٹ کر لے کر آئے، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا ہے. خوف کے وقت پڑھی جانے والی نماز، یعنی آپ جب میدان کارزار میں دشمن کے مقابلے میں کھڑے اور لڑ رہے ہیں، اس حالت میں بھی جب بندے کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو کوئی اور بات یاد نہیں رہتی. لیکن فرمایا کہ اس حالت میں بھی نماز سے غافل مت ہونا. ایک گروہ دشمن کا مقابلہ کرے اور ایک گروہ آ کر امام کی اتباع میں ایک رکعت ادا کرے، پھر یہ چلا جائے دوسرا گروہ آئے وہ امام کی اتباع میں آ کر ایک رکعت ادا کرے. مفسرین کرام نے صلاۃ الخوف کے 24 طریقے نقل کیے ہیں. ہاں اگر کوئی آدمی الگ الگ امام کی اتباع میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ایک گروہ آئے امام کے پیچھے پوری نماز پڑھ کے چلا جائے دشمن سے لڑنے، پھر دوسرا گروہ آئے دوسرے امام کی اتباع میں. اگر ایک ہی امام کی اتباع میں نماز پڑھیں گے تو اس کے طریقے بتائے گئے. جب اللہ کی رضا کے لیے بندہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے دشمن سے، اس حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی حاضر ہوئے. یہ عبداللہ ابن ام مکتوم وہ صحابی ہیں جن کی شان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. یہ جو آج ہم نے فجر کی نماز میں سورت پڑھی ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی،
بجبی ہوئے اور چہرہ پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نابینا صحابی آئے۔ اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھیرنا پسند نہیں آیا، یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے، پتہ نہیں تھا، آوازیں لگا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، آپ ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے کہ یہ دین میں داخل ہو جائے، تو اس حالت میں آوازیں دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، آپ نے اپنا چہرہ پھیر دیا۔ اللہ نے بطور تنبیہ کے سورہ عبس نازل فرمائی اور فرمایا اللہ کو بھی آپ کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکرى اما من استغنى، وہ لوگ جو دین سے دور ہے، مستغنی ہیں، فانت عنہ تلہا، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ خاموش کرا رہے۔ اتنے عظیم صحابی، ان کے مطابق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے اللہ کے رسول انی کبیر، میں برا ہو گیا، ضعیف البصر، میری بینائی بھی چلی گئی ہے، میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، اور آپ کو میں نے بتایا کہ یہ نابینا صحابی ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے۔ چوتھی بات فرمائی کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے پکڑ کر مسجد لا سکے۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں، کانٹے ہیں۔ اور چھٹی بات ارشاد فرمائی کہ راستے میں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ کتنے عذر پیش کیے؟ 6۔ اور کون عذر پیش کر رہا ہے؟ نابینا صحابی، انی کبیر، میں بوڑھا ہو گیا، ضعیف البصر، بینائی بھی نہیں ہے، اندھا ہو، گھر اور مسجد کے درمیان میں بہت فاصلہ ہے، میرا گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر نابینا آدمی کے ساتھ ایک آدمی ہوتا ہے جو پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ چلانا ہوتا ہے، تو کوئی آدمی بھی میرے ساتھ نہیں ہے کہ جو مجھے پکڑ کر مسجد کی طرف لے کر آ جائے۔ راستے میں جھاڑیوں اور کانٹے بھی موجود ہیں، اور راستے میں کیڑے مکوڑے اور حشرات، سانپ، بچھو بھی موجود ہوتے ہیں۔ حل تجد لی رخصتا، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، حل تجد لی رخصتا، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں، رخصت دیتے ہیں، ان اصلی فی البیت، کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل تبلغ النداء، کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ اذان کی آواز تمہارے گھر میں پہنچتی ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، آواز تو اذان کی پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو اجازت نہیں کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، پھر مجھے اور آپ کو کیسے اجازت ہے کہ ہم ہٹا کٹا ہونے کے باوجود گھر میں نماز پڑھ لیں؟ لہذا نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ آخری ایام یہ تھے آپ وضو کرتے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی، پھر ہوش آتا تو فوراً وضو کا پانی طلب فرماتے، وضو کرتے اور دو صحابہ کرام کے سہارے سے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں گئے اور جا کر آپ نے مسجد میں نماز پڑھی۔ دوستو ہم کہاں کھڑے؟ یہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، وہ لوگ غور کریں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ مرد اور اس کی نماز گھر پہ ہو، ایسا نہیں ہے، مرد کی نماز مسجد میں ہونی چاہیے۔
ہمارے ایک مقتدی ہیں، ان پر ہم نے بہت محنت کی کہ یہ نماز مسجد میں پڑھا کر، ساری نمازوں میں آتے تھے، فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے، اور بہت سارے لوگ اب بھی ایسے ہیں جو چاروں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں نہیں آتے۔ بہت تاکید کی، دوسری میں پیار محبت میں یہ بات سمجھائی، لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ یہ میں اپنے استاد کی بات سنا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے کہ چند دن ہو گئے وہ پہلی صف میں آ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہماری تبلیغ وبلیغ میں تو آپ کے اوپر اثر نہیں کیا، یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ انقلاب کیسے آ گیا کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں آپ پہلی رکعت میں پہلی نماز میں صف پہ آپ نماز پڑھ رہے ہوگے؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے میری شادی ہو گئی ہے، اور شادی کے بعد میں نے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے فجر کی نماز کے لیے مصلی گھر میں بچھایا تو میری بیوی مجھے کہنے لگی آپ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ میں نے کہا مرد ہوں بھائی، اس لیے تو تیرے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ لگی مرد تو گھر میں نماز نہیں پڑھتے، گھر میں نماز تو عورتیں پڑھا کرتی ہیں۔ چلے اٹھے شاباش مسجد میں پہنچے، بس وہ دن اور آج کا دن صبح فجر میں اٹھاتی ہے اور آپ کے سامنے ہوتا ہوں، گھر میں نماز نہیں پڑھتی۔ کبھی کبھی عورتیں بھی انقلاب پیدا کرتی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ تو جماعت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلی صف اس کا ثواب حدیث میں آتا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی نماز کا کتنا ثواب ہے، تم آپس میں لڑائیاں کرو اور پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے ہر دوسری صف کے مقابلے میں جو اگلی صف ہوتی ہے وہ پہلی صف۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وَلَضَّالِّينَ جب امام کہتا ہے پیچھے سارے مقتدی آمین کہتے ہیں۔ جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ فضیلت بھی جماعت کے ساتھ ہے، اکیلے تو نہیں کہا گیا تم وَلَضَّالِّينَ کہو اور خود ہی آمین کہو۔ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے قولوا آمین، تم آمین کہو، اور جب تم آمین کہو گے فرشتے بھی اس وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہتے ہیں۔ اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین آپس میں اکٹھی ہو گئی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر جماعت کے ساتھ جب آپ مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک تو جماعت کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، اجتماعیت کا ثواب مل رہا ہے۔ گھر میں پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب، مسجد میں پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، 27 نمازوں کا ثواب۔ اسی طریقے سے جب آپ مسجد میں آؤ گے تو اپنے دوسرے مقتدیوں کے حال اور احوال بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے جو فوائد ہیں وہ بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے نہیں ہے۔ تو یہ نماز کا دوسرا بڑا حق ہے کہ نماز کو وقت پر جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو پورے پورے نور کی خوشخبری سنا دو جو اندھیرے میں مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ آپ فجر میں آ رہے ہیں، عشاء میں آ رہے ہیں، مغرب میں آ رہے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے میں آپ مسجدوں میں آؤ گے تو قیامت کے دن پورا پورا نور ملے گا، جس دن اللہ کے نور کے علاوہ اور کوئی نور نہیں ہوگا۔ پھر ہر قدم پر آپ کو اللہ رب العزت نیکی دے رہا ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہا ہے، ہر قدم پر درجہ بلند ہو رہا ہے۔ گھر سے وضو کر کے آپ مسجد کی طرف آتے ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے احرام باندھا ہو، بیت اللہ میں آپ عمرہ یا حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اتنے فوائد ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے، اور اتنی سخت وعیدیں ہیں جماعت چھوڑنے کی
پھر ہمیں چاہیے ہم عزم کریں، ایک تو ہماری نماز نہیں چھوٹے گی، اور دوسرا مسجد کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم مسجد میں پابندی سے نماز پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔